ویلکم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر. کاظمی صاحب جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا بہت سارے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں اور فرمائش لوگ کر رہے ہیں کہ کاظمی صاحب کی آواز میں ہم منقبت سننا چاہتے ہیں. سر کچھ اور عطا کریں. ذکر علی عبادہ حضرت عائشہ سے یہ مروی ہے یہ حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو میں اسی کی سمجھے کہ یہ ہم عبادت میں ہی بیٹھے ہیں، ذکر آج اگر کر رہے ہیں. یہ بھی انہوں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا آپ اپنے جب بھی علی پاک سامنے آتے ہیں آپ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں کیوں؟ کہا تم نے بیٹی میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ سے میں نے سنا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو کہا بابا اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت سرکار سے یہ بھی میں نے سنا کہ ذکر علی عبادہ، بے شک علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو اسی ذکر میں ہم شامل ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ اس ذکر کو آگے بڑھائیں، ایک کال ہمارے ساتھ ہے فاطمہ کی کراچی سے، وہ ہم ضرور لینا چاہیں گے. بہت معذرت. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی فاطمہ جی، کیا کہیں گی؟ جی آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کر رہی تھی، آپ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اس کا اجر دے. اور اس سے پہلے بھی آپ کے بہت سارے پروگرام ہم دیکھ چکے ہیں، اسی مناسبت سے آپ بہت زیادہ اچھے پروگرام کر رہی ہیں. مجھے آپ نے سجیشن دینا تھا کہ آپ اپنے مارننگ شو میں روزمرہ کے مارننگ شو میں ایک ایسا سیشن ضرور رکھیں جو دین اسلام کے قریب ایسے ہماری تاریخ کے حساب سے، تو آپ ایسا پروگرام روزانہ کا ایک سیشن ضرور رکھا کریں. بالکل جی، کوشش ہے انشاءاللہ، دعا کریں کہ کامیاب ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اب ہمارے سامنے کاظمی صاحب ایک بہت ہی خوبصورت سی منقبت پیش کرنے جا رہے ہیں، ہم سب مل کے سنتے ہیں. میں پنجتنی 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 ہوں، میں پنجتنی 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 ہوں، دیوانہ حیدر ہوں میں عشق سے سرشار، دیوانہ حیدر ہوں میں عشق سے سرشار، عباس کا نوکر ہوں شاہدی کا عزادار، عباس کا نوکر ہوں شاہدی کا عزادار. پھر کیوں نہ کہوں، پھر کیوں نہ کہوں میں کہ مقدر کا دھنی ہوں، میں پنجتنی 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 ہوں، میں پنجتنی 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 ہوں. محتاج نہیں ہوں میں زمانے میں کسی کا، محتاج نہیں ہوں میں زمانے میں کسی کا، صدقہ مجھے ملتا ہے بہت آل نبی کا، صدقہ مجھے ملتا ہے بہت آل نبی کا. اس در کا بھکاری ہوں دو عالم کا غنی ہوں، میں پنجتنی 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 ہوں. اور آخری شعر خوبصورت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. ہر اہل عرب اہل عجم اہل ادب کو، ہر اہل عرب اہل عجم اہل ادب کو، پنج وقت نماز آ کے بتاتی ہے یہ سب کو، پنج وقت نماز آ کے بتاتی ہے یہ سب کو. میں آل محمد کے گھرانے میں پلی ہوں، میں پنجتنی 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 ہوں، میں پنجتنی 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 ہوں. جزاک اللہ.
سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اچھے. سر میں ہمارا پروگرام جو ہے بس وہ اختتام کی طرف ہے. میں چاہوں گی کہ آخر میں جو آخری وصیت مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندوں کو، یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام، اور اپنے تمام بچوں کو کی، وہ ضرور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ جو وہ وصیت تھی اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ لوگ یہ جان سکتے ہیں کہ پورا جو قرآن پاک ہے، جو پیغام ہے اسلام کا، جو پیغام ہے دین کا، جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ اس آخری وصیت میں ان تمام باتوں کا نچوڑ ہے، جس کے اندر اللہ سے ڈر کا بارہا کہا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بار بار کہی گئی، مولا نے فرمایا کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگنا، دنیا کے پیچھے مت لگنا، کیونکہ دنیا سے منافع کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ معاملات کے بارے میں کہ اپنے معاملات درست رکھنا، تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کام صحیح چل رہا ہے، پروفیشن کے اندر ٹھیک ہے، دنیا کے ساتھ ٹھیک ہے، مگر جو تعلقات ہوتے ہیں ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ یا ایون جو پروفیشنل تعلقات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے. اس حوالے سے بہت بیان کیا گیا. یتیموں سے نیک سلوک کرنے کی تلقین کی بارہا. ہمسایوں کے بارے میں اتنا کہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان سے روایت ہے کہ اتنا ہمسایوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ایک وقت پہ ہمیں لگتا تھا کہ شاید وراثت میں بھی کچھ ہمسایوں کا حصہ ہوگا نارملی لوگوں کے اس میں سے. اس کے علاوہ قرآن پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی. میل ملاپ، تعلقات ترک نہ کرنا ایک دوسرے سے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بارہا بات کہی گئی کہ حق کی بات کے ساتھ رہنا، باطل کو جو برے لوگ ہیں یا برائی کی بات ہے اس کے اوپر لوگوں کو بتانا کہ وہ غلط ہے. نارملی ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے نا کہ جو اگر افسر ہے یا کوئی بڑا ہے اگر اس نے غلط بات بھی کہہ دی تو ہم سر جھکا لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. وہی کہتے ہیں نا کہ اگر رب کے سامنے ایک سجدہ کر لیں تو دنیاوی آقاؤں اور رہنماؤں کے سامنے سجدے کرنے جو ہیں وہ سب آپ بالکل ختم ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا، اس کی بہت بار انہوں نے نصیحت کی. بدلے میں انصاف کرنا اور ہاتھ پیر نہ کاٹنا چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو. خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ جو اپنا ان کا تھا قاتل تھا اس کے حوالے سے بھی یہی بات کہی کہ اگر میں زندہ رہ گیا تو میں خود جو بھی فیصلہ ہوگا کروں گا، اور اگر میری شہادت ہو گئی تو جتنی ایک ضرب اس نے مجھے لگائی تھی اور بدلے میں صرف اور صرف اس کو ایک ہی ضرب لگانا. یہ وہ عدل اور انصاف تھا کہ جس کا پیغام ہمیں ان کی باتوں میں اور ہمیں ان کے عمل میں نظر آتا ہے. اور میرا خیال ہے آج ہمارے تمام جو حکمران ہیں، ہمارے تمام جو لوگ ہیں جو اعلیٰ اقتدار پر فائز ہیں اور بیٹھے ہیں ارباب اختیار ہیں، ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، ساتھ ہی ساتھ نہج البلاغہ کا ترجمہ ضرور پڑھیں، کیونکہ کس طرح سے آپ نے حکمرانی کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے عدل اور انصاف قائم کرنا ہے معاشرے میں. اگر خلفائے راشدین اپنی حکومت کے اپنے جو ادوار ان کے رہے اس میں جب حضرت علی سے کنسلٹ کرتے تھے تو میرا خیال ہے آج کے حکمرانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ یہ باتیں ضرور پڑھیں اور وہ تمام جو خطوط ہیں، وہ تمام نصیحتیں جو ہیں انہوں نے حکمرانوں کو کہیں اس دور میں وہ ضرور جانیں اور اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے. آخر میں صرف ایک شعر سے اختتام کرنا چاہوں گی، اس کے بعد کاظمی صاحب ایک منقبت پڑھیں گے اور اس پہ ہمارا شو کا اختتام ہو جائے گا کہ دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے، دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے، جینا علی سے سیکھ لے، مرنا حسین سے. سر سبحان اللہ، سبحان اللہ. چھوٹی سی بات کے بعد فزتو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا. جناب ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب نے بڑے خوبصورت اس کا بیان کیا اس کی شرح میں. لیکن دیکھیے کہ کیسا یہ کامیابی ہے کہ مرنے والا کامیاب ہے اور مارنے والا ناکام ہو گیا. کیا تو اس سلسلہ میں بلکہ ایک بڑی معروف ہاشمی صاحب کی، وحید الحسن ہاشمی صاحب کی نظم میں پڑھا کرتا تھا کہ باپ اور بیٹے کا ایک ہی کام ہے، دونوں شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے، لیکن ہوا یہ کہ یزید کا نام بھی نہیں ہے، ابن ملجم کا نام بھی نہیں ہے، اور ان کا نام آج تک جو ہے وہ تاریخ میں بھی زندہ اور رہے گا. سر وہ ایک شعر اس کے اوپر بھی ہو گئی ہے نا کہ حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا. واہ.
تو اس میں یہ تھا کہ بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب، نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور ایک خصوصاً یہ ایک شعر میں جناب علی اصغر کے حوالے سے فرمایا کہ کیا ان کی ہمتوں پہ کوئی تبصرہ کرے، کہ کیا ان کی ہمتوں پہ کوئی تبصرہ کرے، بچہ بھی جس کے گھر کا شہادت پسند ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان اللہ۔ اسی حوالے سے میں کہ فزت برب کعبہ، کامیابی حاصل کیسی تھی؟ لوگوں کے ذہن میں یہ ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ وہ تو شہید ہوئے، یہ کامیابی کیا ہوئی؟ کامیابی یہی ہے کہ پھر اس کو بلا کے پوچھا کہ بتا میں کیا تیرا سچا امام نہیں ہوں؟ ہاں، کیا مجھ میں کوئی قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تم نے کوئی بات دیکھی ہے؟ تو پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ صحیح، کہا بے شک آپ بالکل ٹھیک ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ کیا بات، تو یہ بھی تو کامیابی کا بے شک، ہے بے نا شک، بے شک۔ الفاظ جو اس سے پوچھے اور بتایا کہ بھئی یہ نہ کہے کہ کس جرم پہ، کل لوگ جو نا وہ جرم بنا لیتے کہ کیا سے کیا۔ بہرحال ایک تفصیل ہو جاتی ہے، عجیب ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ حیران ہوئے، اتنا پروپیگنڈا کر دیا گیا داماد رسول کے خلاف کہ لوگوں نے کہا کہ کیا علی مسجد میں شہید ہوئے؟ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ لیکن یہ بہت خیر یہ تفصیلی بات ہے، ہم چاہیں گے میں ایک پیر نصیر الدین نصیر، بہت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے فرزند ہو گزرے، وہ بہت ہی خوبصورت، وہ بھی پچھلے دنوں اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ مولا کائنات کے حوالے سے کیا خوب انہوں نے لکھا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ یہ کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کو مخصوص فرقے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر کہا کہ آثار پڑھ کے مہدی دوراں کے یوں لگا، آثار پڑھ کے مہدی دوراں کے یوں لگا، جیسے ظہور پھر سے دوبارہ علی کا ہے۔ اور بس اسی میں چاہوں گا کہ اینڈ جو ہے مولا کی صرف ایک شعر جو مرثیے کے طور پہ میں بیان کروں گا۔ ہاں، کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کسی کو میسر سعادت نہیں ہے۔ خصوصی بات سے کون سجدے میں علی جیسی ادا پیش کرے، کون سجدے میں علی جیسی ادا پیش کرے، معصوم سی حالت میں، معصوم سی حالت میں، معصوم سی حالت میں، سر رائے خدا پہ